ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے اور 12 ربیع الاول کا روزہ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں یا پھر 12 ربیع الاول کے دن ہمیں کس طریقے سے سیلیبریشن کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے۔ ہم بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ہم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ ربیع الاول کی خاص عبادت صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کریں درود پاک پڑھنے کی۔ آپ بڑا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ یہی درود شریف کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے آپ پڑھیں صلی علی محمد، چاہے آپ پڑھیں درود ابراہیم، کوئی بھی درود شریف کی کثرت آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یا پھر جو میں نے اسکرین پہ دیا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دل سے آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ اور 12 ربیع الاول کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کویشچن آتا ہے، کیونکہ آج کل یوٹیوبر اور بہت سارے انفلوئنسر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لائٹس جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر بانٹتے ہیں، میلاد رکھتے ہیں اور اس ٹائم پہ نعتس وغیرہ پڑھواتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دکھاوا کرنا یا منانا اسلام میں غیر مذہبی ہے، مطلب غیر موجودگی والی چیزیں ہیں جسے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہاں، اگر آپ اپنے بچوں کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اسلام کے اکارڈنگ 12 ربیع الاول ہے اور آج کا دن اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تشریف بھی لے کر آئے تھے اور بیٹا آج ان کی ولادت بھی ہوئی تھی اور ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ آپ ان کی سٹوری اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس لگا سکتے ہیں گھر کے اندر اور اچھا سا کھانا بنا سکتے ہیں۔ اس دن نعت کا پروگرام رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نعت سکھائیں، خود ان کے سامنے نعت پڑھیں اور کثرت کریں کہ پوری فیملی بیٹھ کر درود شریف پڑھے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک طرح سے پارٹی کا روپ دے دیتے ہیں، فیملیز کو بلا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور آپ گھر کو پورا ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، آپ چراغ جلا رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، مغرب کے ٹائم اسپیشل آپ فاتحہ کر رہے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ بس ہمارے اسلام میں منانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اسلام ماننے والا مذہب ہے، تو اسے مانیں، منائیں مت۔ نہ تو برتھ ڈے، نہ ہی اینیورسری، نہ ہی کوئی اور چیز ہمارے اسلام میں منائی جاتی ہے۔ تو ہاں، ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن بھی آپ وہی کریں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کا کوئی اوتھینٹک وظیفہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اس مہینے میں یہ عبادت کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اس مہینے کی خاص عبادت صرف اور صرف درود شریف ہے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں اور انسانوں، میرے نبی پر تم درود پڑھو۔ جو انسان صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جو انسان درود شریف پڑھنے کی کثرت بنا لے وہ غموں سے، قرضوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے دور رہتا ہے، ہر چیز سے اسے نجات مل جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشی، عزت، محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے، انسانوں کے دلوں میں، محبت میں۔ جو انسان درود شریف پڑھتا ہے اس کا چہرہ نور سے منور رہتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے وفات پاتا ہے تو اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری وفات ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ تو جنتی ہے اور جنت میں جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت خواب میں بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ روز محشر میں آپ ان کی بشارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک 1.25 لاکھ کی درود کی منت شیئر کی تھی۔ جو انسان چاہتا ہے کہ درود شریف کی منت میں اس مہینے میں کمپلیٹ کروں، بہت اچھی، آپ 1.25 لاکھ پڑھ لیں، آپ 10,000 پڑھ لیں، آپ 20,000 پڑھ لیں، آپ 50,000 پڑھ لیں، جتنا چاہیں اس مہینے میں آپ درود شریف کی کثرت کریں اور وہ تحفہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
پیش کر دیں، ہمارے نبی کو اس کا صالح ثواب کر دیں، اور پھر آپ کمال دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں نا 1.25 سے بھی زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور 1.25 تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں مانگیں اس مہینے کی برکت کے صدقے میں، اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اور اپنی ساپی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔